بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل دل کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور، کہ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی یہ تمنا رہتی تھی کہ اسے موت نہ آئے، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے طبیبوں کو، اپنے مشہور شخصیتوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا طبیبوں کو، حکیموں کو، کہ بھئی ایسی کوئی دوا جو ہے تیار کیا جائے جو آب حیات ہو، اس کو استعمال کرنے کے بعد قیامت تک جو ہے اسے موت نہ آئے، ایسی دوا چاہیے مجھے۔ طبیبوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس ملک میں تو نہیں، ہاں ہمارے بعد والے، ہمارے پڑوس والے جو ملک ہے، اور وہ ملک میں چند درختیں ہیں، اس کی جڑی بوٹی اکٹھا اگر جمع کر کے بنا دی جائے تو اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو پھر جو ہے آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، اپنے وزیروں کو بلایا، کہا وزیر ادھر آؤ۔ وزیروں کو کہا کہ دیکھو اپنے پڑوس کا جو ملک ہے وہ ملک میں جاؤ، میرا وہ بادشاہ کو سلام کہو اور بادشاہ سے یوں کہو کہ درخت کے جو ہے ہم چھال لینے کے لیے آئے ہیں۔ وزیر حکم کو مانتے ہوئے یہ فوری جو ہے نکل کے چلے گئے، اور پڑوس کے ملک میں جب گئے تو وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرے 5 وزیر، اور 5 وزیروں نے کہا کہ ہم کو ہمارے جو ہے ملک کے بادشاہ نے بھیجایا ہے اور آپ کے ملک میں چند درختیں ہیں، وہ درختوں کا پتا اور اس کی جو ہے چھالیں ہیں چاہیے، تاکہ جو ہے آب حیات بنایا جائے جس کے استعمال کرنے سے زندگی بھر موت تک، قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ پڑوس کے ملک میں جب یہ وزیر لوگ گئے اور وزیران جب اس کے بادشاہ کے سامنے بات رکھے تو بادشاہ جو ہے بہت مسکرایا، بہت مسکرایا۔ بادشاہ نے کہا، اپنے وزیروں کو بلا کے کہا کہ ان 5 وزیروں کو لے جاؤ اور فلاں پہاڑ کی جو ہے وادی میں، فلاں پہاڑ کے نیچے ایک کام کرنا کہ وہاں پہ خیمہ ہے، وہ خیمے میں یہ 5 کو قید کر دو۔ وزیر پریشان ہو گئے، ہم تو درخت کے پتے لینے کے لیے آئے تھے، درخت کی چھال لینے کے لیے آئے تھے، یہاں کا تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ فلاں پہاڑ کی جو ہے چٹان ہے اور وہ چٹان کے پاس وہاں پہ خیمہ ہے اور خیمے میں جو ہے ان کو قید کر دیا جائے۔ وہ 5 کو قید کر دیا گیا۔ اب جب 5 کو لے جا کر قید کر دیا گیا تو وہ 5 پریشان تھے، اور جب 5 کو لے کے جا رہے تھے بادشاہ نے کہا کہ وزیروں، ان کو اس وقت تک آزاد نہیں کرنا جب تک کہ یہ پہاڑوں میں سے راستے پیدا نہ ہو جائے، تب تک ان کو جو ہے آزاد نہیں کرنا۔ 5 وزیر جو اس ملک سے آئے ہوئے تھے پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے کہنے لگے کہ ہماری تو اب موت آ گئی، کہاں پہاڑوں میں سے راستہ نکلے گا۔ وہ 5 کو لے کر گئے اور وہاں پہ جو ہے خیمے میں جو ہے قید کر دیے۔ جب خیمے میں جو ہے قید کر دیا گیا تو 5 بلا کے رونے لگے اللہ کی ذات سے کہ اے اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ تو قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے رب، ہم کو ہمارا بادشاہ اس ملک سے بھیجایا تھا اس ملک میں، اور یہاں کا بادشاہ ہم کو قید کروا دیا ہے، اور اس نے وصیت کی ہے کہ اگر جب تک پہاڑوں میں سے راستہ نہ نکلے تب تک آزاد نہیں کرنا۔ اے اللہ ہم مارے گئے، ہمارے بچنے کا کوئی جو ہے امکان نہیں ہے۔ ہاں اے اللہ تو بڑا محافظ ہے، تو بڑا وکیل ہے، تو حافظ و حفیظ یا رقیب یا وکیل ہے، یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ اے اللہ تو وسیع قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہم 5 کو آزاد کر دے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا خاندان قبیلہ ہے، اے راحم الراحمین ہم کو بچا لیجئے۔ اتنی دعائیں کرے 5 قید رہ کے، اتنی دعائیں کرے، اتنی دعائیں کرے، اتنی دعائیں کرے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جو ہی یہ لوگ دعا کرنے لگے آسمانوں پہ جو ہے بادل سا چھا گیا، ہوائیں تیز چلنے لگی،
ہوائیں فضاؤں کا رخ بدل گیا، موسم بدل گیا، سما بدل گیا، زمینوں میں سے زلزلے شروع ہو گئے۔ جب زمینوں میں سے زلزلے شروع ہو گئے، چٹانیں جو ہے ہلنے لگی، پہاڑیں ہلنے لگے، پہاڑیں وجد میں آنے لگے، بڑے بڑے چٹانیں ٹوٹنے اور بکھرنے لگے، اور اس پہاڑ میں سے راستہ بھی نکل گیا۔ بادشاہ جب یہ منظر دیکھا تو اپنے جو ہے ساتھیوں سے کہنے لگا، اپنے وزیروں سے کہا کہ جو ہے اسے بلا لاؤ، ان پانچوں کو آزاد کرو، ان کو آزاد کر کے میرے جو ہے دربار میں لے کے آؤ، اور جو ہے ان کو دربار میں لے کے آئے پانچوں کو، اور پانچوں وزیر سے وہ بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، بادشاہ سے جا کے کہہ دینا کہ آب حیات کی کوئی جڑی بوٹی نہیں ہوا کرتی جو قیامت تک تم زندہ رہے، اور ایک میرا میسج اور میری اطلاع بھی پہنچا دینا، یہ بات سینے میں جو دل ہے، دل کے جو ہے کانوں سے سننے والے الفاظ ہے، اے لوگوں فکر سے سنیں، صرف کان سے نہیں دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ وزیروں کو بھیجاتے وقت کہنے لگا کہ جو ہے تمہارے بادشاہ کو میری ایک وصیت، ایک میسج، ایک اطلاع دے دینا۔ پانچوں وزیر ادب سے کہنے لگے کہ بادشاہ کیا جو ہے حکم؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ 5 لوگوں کو بادشاہ نے میرے پاس بھیجایا ہے، پانچوں کو میں قید کروا دیا، پانچوں کو میں قید کروایا، پانچوں کی جو ہے دعا سے اللہ کا عرش ہل سکتا ہے، پانچوں کی دعاؤں سے آب و ہوا بدل سکتی ہے، پانچوں کی دعا سے زلزلے آ سکتے ہیں، پانچوں کی دعا سے پہاڑوں سے راستے شروع ہو سکتے ہیں، 5 کروڑ عوام کی بد دعا سے، 5 کروڑ عوام کی بد دعا سے، 5 کروڑ عوام کی بد دعا سے اس دھرتی پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بادشاہ سے کہنا عمر پانا چاہتے ہو، زندگی پانا چاہتے ہو تو لوگوں کی، مظلوموں کی دعائیں لیتے جاؤ، ناحق کے کسی پہ ظلم نہ کرو، اور ان کی دعائیں تمہاری عمر دراز کر سکتی ہے، تمہاری عمر بڑھا سکتی ہے، تمہارا اس کا اجر تمہاری نسل با نسل بھی مل سکتا ہے۔ پانچوں کی بد دعا پہاڑوں میں راستے پیدا کر سکتی ہے، تو 5 کروڑ عوام کی دعائیں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ برزخ والی زندگی میں بھی، لامحدود زندگی میں بھی اللہ تم سے خوش ہوگا اور تمہاری عمر دراز بھی ہوگی۔ یہ بادشاہ کو میرا میسج کہہ دینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہ جانے آئے دن ہم کتنے لوگوں کو ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جب تکلیف ہوتی ہے، ناحق کے اگر کسی کا دل دکھا دیا جائے، ناحق کے کسی پہ ظلم کر دیا جائے، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی آہ نکل گئی، اس آہ کو اس کے دل سے نکال کر سمندر میں ڈال دو گے تو سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندر تہس نہس ہو جائے گا۔ تو انسان کیا چیز ہے، انسان کیا، اس لیے ناحق کے ایسے الفاظ نہ کہو جس سے کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی کا دل مت دکھاؤ ناحق کے۔ اگر تم حق پر بھی ہو، صبر کر لینا، صبر کر لینا، صبر کر لینا۔ جب آپ بولتے ہو تو اللہ کی رحمت خاموش ہوتی ہے، اور ناحق کے جو ہے آپ پہ ظلم کیا جاتا ہے اور آپ خاموش بیٹھتے ہو تو وہاں پہ اللہ کی رحمت اس کا جواب دیتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیے،
درگزر کر دیجئے، دلوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، دلوں کو شفاف کر دیجئے۔ یہی دین اسلام کی بہترین، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون تاکہ جو ہے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تو کیسے بنیں گے، کیسے بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ ہمارے دلوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو، ان کے خامیوں کو درگزر کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ نہ حق کے کسی کا ظلم مت لو۔ جب کبھی بھی جو ہے ظالموں کا جب ظلم بڑھ جاتا ہے، مظلوموں کی آہیں نکل جاتی ہیں، وہ پکار کے اللہ کو کہتے ہیں کہ الہ العالمین، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی ہمارا جو ہے مددگار ہے، اے اللہ مدد فرما۔ تو پھر آسمانوں سے جب فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں عذابیں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عذابوں کو دیکھ کر ٹیلی ویژنوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، پیپروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوبوں کے ذریعے سے، نہ جانے کن کن چیزوں سے اللہ کے آئے دن عذابات کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ہواؤں کے ذریعے سے، کبھی فضاؤں کے ذریعے سے، کبھی دھوپ کی شکل میں، کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی طوفانوں کے شکل میں آئے دن اللہ کے عذاب آتے جا رہے ہیں۔ مسلمان اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ مسلمان دعا کر رہا ہے کہ اللہ فلاں جگہ جو ہے طوفان آیا ہے، طوفان کو تھما دیجئے۔ ان اللہ کے عذابوں کو آج نام دیا جا رہا ہے، کورونا وائرس، کووڈ-19، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ نہیں جی صاحب یہ وبا ہے۔ طوفانیں آ کے گھروں کے گھراں تباہ ہو گئے، ملک کے ملک تباہ ہو گئے، زمینیں جو ہے سمیٹ دی گئی، تو اس کو نام دے دیا گیا سونامی۔ کہیں جو ہے زلزلے طوفان آئے تو اسے لیلا کا نام دے دیا گیا۔ اللہ کے عذاب کو بھی لیبل لگایا جا رہا ہے، اسے بھی سیمپل لگایا جا رہا ہے۔ ورنہ فرعون دریائے نیل میں جو ہے جب غرق ہوا تو ایک اللہ کے عذاب کو دیکھا کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ الست بربکم، اے موسیٰ میں تمہارے رب پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ وقت کا فرعون، وہ جو ہے وقت کا جو ہے تغیر، وہ وقت کا جو ہے انا ربک الاعلی کہنے والا، میں خود خدا ہوں کہنے والا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن خداوندی کے عذاب میں جکڑا گیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، آئے دن اللہ کے ہزاروں ہم عذابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہمارے جسم پہ رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے جائیے اور اللہ سے جو ہے معافی مانگتے جائیے، اور اپنے خطاؤں پہ، اپنے گناہوں پہ رو رو کے جو ہے اللہ سے حقیقت والی زندگی مانگیے، اور جو ہے استغفار بھی کثرت سے کرتے جائیے۔ اللہ کے ان عذابات کو معمولی نہ سمجھیے۔ اللہ جب ناراض، دیکھیے یہ زمینیں ہیں، یہ آسمانیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ جو ہے آسمان، سما، آسمانوں کی جو کیفیتیں ہیں، یہ سب پتہ بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے حیائی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پہ چلنے سے یہ اللہ کے عذابات آ رہے ہیں۔ اس لیے توبہ اور استغفار جو ہے کثرت سے کی، اس لیے اپنے ایمان و یقینوں کو بنانے کی جو ہے فکریں کیجیے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اسے جو ہے ضائع مت کیجیے۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سانس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ حساب کرنے پہ بھی قادر ہے، اس لیے اپنی زندگیوں کو قیمتی سمجھ کر اپنی زندگی پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ جو ہے ان کے راستے پہ اپنی زندگی کو لگاؤ۔
صحابہ کو تابعین کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اور وہی ہمارے دراصل جو ہے اسلامک ہیرو ہے، انہی کے طریقوں پہ چلنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ نقش قدم پہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے راستے، نقش قدم پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔